الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. آواز بڑا بولو سے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا فرمایا. کائنات کے اندر سب سے قیمتی جو مخلوق ہے فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالی نے انسان کو بنایا. انسان کے اندر جو سب سے اہم چیز اللہ تبارک تعالی نے بنائی، آواز بڑھائیے، وہ انسان کا دل ہے. روح المعانی تفسیر کی ایک کتاب ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے جب سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مٹی کے پتلے کو بنایا، شیطان جو ابھی شیطان نہیں بنا تھا، فرشتوں کے اندر ایک بہت اونچا مقام رکھنے والا تھا، بہت اعلیٰ مقام رکھنے والا تھا. اس کو کچھ دل میں کھٹک سی پیدا ہو گئی تھی کہ اس پتلے سے مجھے تکلیف ہونے والی ہے، یہ آئندہ مجھے بہت تکلیف دے گا. ظاہر سی بات ہے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام اگر پیدا نہ ہوتے، نہ بنائے جاتے، نہ سجدے کا حکم ہوتا، نہ وہ انکار کرتا، نہ وہ اللہ کی لعنت کا طوق گلے میں پہنتا، سب کچھ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہی سے تو ہوا. اسے کچھ کھٹک ہونے لگی. مٹی کا پتلا اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا، اس میں دنیا کی ہر قسم کی مٹی کا حصہ لیا گیا. نرم مٹی، سخت مٹی، پتریلی مٹی، زرخیز مٹی، خشک مٹی، ریگستان والی، لوہا ملی ہوئی، سونا ملی ہوئی، چاندی ملی ہوئی، تانبا ملی ہوئی، جس ملا ہوا، کالی مٹی، سفید مٹی. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو نسلیں بنی، جو بچے ہم اور آپ پیدا ہوئے، ہمارا جس مٹی سے تعلق ہوا وہی مٹی کے اوصاف انسان کے اندر پیدا ہو گئے. اگر زرخیز مٹی، کھیتی باڑی والی مٹی سے ہمارا کلیکشن ہوا تو ہم وہ مخلوق بنیں گے، وہ آدمی بنیں گے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے. سخت مٹی سے اگر ہمارا کلیکشن ہوا تو ایسے سنگ دل، ایسے سخت دل کہ ماں کے جنازے پر بھی آنکھ سے آنسو کے خطرے نہ نکلے. کسی کا قتل ہو جائے، خون میں لت پت ہو جائے، دل نرم نہ ہو. اور ریگستان والی مٹی، اس کے اوپر کتنا پانی ڈالو ایک گھاس کا تنکا اٹھنے کا نہیں. تو چنانچہ جو اس مٹی سے جا کر ملے گا اس کے سامنے پورا قرآن انڈیل کر رکھ دو، حدیث انڈیل کر رکھ دو، علماء کے واقعات، اولیاء کرام کے واقعات، ریگستان کے سامنے سمندر بھی ڈال دیا جائے میٹھا پانی کا بنا کر، وہ ایک گھاس نہیں اگا سکتا. تو جن کا تعلق ریگستانی مٹی سے ہے ان کے سامنے نصیحت بے اثر ہے. بہرحال یہ پتلا جب بنا تو یہ جو تھا شیطان، کھٹا کر، جیسے مٹکا بننے کے بعد ذرا بجا کر دیکھتے ہیں کہ مٹکا پختہ ہے کیا، کھٹا کر دیکھنے لگا
پیر کو مارا، گھٹنوں کو مارا، ران کو مارا، پورے جسم کا اندر اور باہر اس نے انسپیکشن کیا، اس نے معائنہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی، اور جب دل کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ نے سارا انسان بنایا تھا پتلا، اس میں دماغ تھا، پھیپھڑے تھے، جگر تھا، گردے تھے، پیشاب کی تھیلی تھی، معدہ تھا، مثانہ تھا، سب تھا۔ دل کے پاس آیا، اسے کھٹکھٹایا، جیسے ایسے کھٹکھٹا کر کہا اوہو یہ گڑبڑ کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سب سے ایکٹیو اور سب سے حساس اور سب سے نازک پارٹ جو بنایا وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کا دل بنایا ہے۔ وہ اتنا ایکٹیو اور اتنا حساس ہے کہ اثرات کو لینا، انسان جھوٹ بولتا ہے، دل اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اور ایک کالا نقطہ لگا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، ایک نقطہ لگتا ہے، دو گناہ کرتا ہے، یہ دل کا کام ہے کہ پورا انسپیکشن کرتا ہے، معائنہ کرتا ہے، حساب و کتاب کرتا ہے۔ اور اگر اللہ 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 کہا، درود پاک پڑھا، تو دل کا کام یہ ہے کہ اس کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، جلا پیدا ہوتا ہے، سیخل ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں جب بھیجا تو نہ اسے گندا بھیجا، نہ پاک بھیجا، نیوٹرل قلب سلیم دے کر بھیجا، بالکل ایک خالی ہانڈی کی طرح۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ جیسے دل کے ساتھ میں نے بھیجا ہے، اسی دل کے ساتھ تو اگر واپس آئے گا تو کامیاب ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن وہ پریشان نہیں ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ قلب سلیم کا مطلب یہ کہ اللہ نے جب ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، نہ اس پر گناہ کا داغ تھا، نہ نیکی کی نورانیت تھی۔ تو یہ گناہوں کے داغ کے بغیر انسان اگر اللہ کے پاس قبر میں جائے گا، قیامت میں جائے گا، اس کی کامیابی یقینی ہے۔ عام ہم سفر کرتے ہیں، ٹرین میں، بس میں سفر کرتے ہیں، ہزاروں قسم کے درخت آتے ہیں، مکان آتے ہیں، دکان آتے ہیں، ندی نالے آتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے لیکن فوکس اس کا نہیں پکڑتی۔ پاس میں بیٹھا ہوا آدمی پوچھتا ہے، کہتا ہے تم نے وہ ندی دیکھی، پانی کتنا گندا تھا؟ حالانکہ وہ دیکھی تھی لیکن دل اور دماغ متوجہ نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں، دیکھی ہوگی مجھے یاد نہیں۔ ارے اس آدمی کو جانتے ہو تم؟ ہاں دیکھا ہوں گا، یاد نہیں مجھے، اس لیے کہ دل نے اس کی تصویر کو کیچ کر اپنے میموری پاور میں محفوظ نہیں کیا تھا، اپنی ہارڈ ڈسک کے اندر محفوظ نہیں کیا تھا، تو اس لیے اس چیز کی یاد اسے محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ دل جانے میں انجانے میں جو چیزیں ہوتی رہتی ہیں ان کو وہ ریکارڈ کرتا رہتا ہے، ان کے اثرات اور ان کے نتائج اور ان کے ریزلٹ وہ مرتب کرتا رہتا ہے۔ انجانے میں گالی بک دی، دل اس کو کیچ کر لیتا ہے۔ ایک کانٹا چبھا، اللہ کہہ دیا درد کی وجہ سے، دل اس کو بھی لے لیتا ہے۔ ہر اچھی بری چیز کو انسان کو کرنے اور کہنے کا اختیار تو ہے، چوائس تو ہے کہ انسان کہہ بھی سکتا ہے اور انسان اپنی زبان کو روک بھی سکتا ہے، انسان کوئی کام کر بھی سکتا ہے اور کرے بغیر رہ سکتا ہے، یہ تو پاور انسان کو ہے، لیکن کرنے کے بعد دل پر قابو پائے یہ انسان کی بس کی بات نہیں۔ گالی دے دی، اب وہ یہ چاہے کہ دل میں اس کا برا اثر نہ ہو، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ نماز پڑھ لی، نیکی کر لی اور اس کا اثر دل پر نہ ہو،
یہ انسان کے بس کی بات نہیں. ہاتھ سے راستے میں سے کانٹا ہٹا دیا، اب یہ کیا ہے، اس کا اثر دل پر نہ ہو، یہ انسان کے بس کی بات نہیں. کانٹا ڈال دیا، غلاظت ڈال دی، بلغم تھوک دیا، پیشاب کر دیا، اب چاہے کہ اس کا اثر دل پر نہ ہو، یہ انسان کے بس کی بات نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا حدیث کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ دل اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا حساس، کتنا ایکٹیو اور کتنا پاورفل بنایا ہے، اور بالکل ایسا سچا واقعہ کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں کہ پوری دنیا کے اندر جو سیٹلائٹ کیمرے آسمان کے اندر فٹ ہے، وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو بتاتی ہیں کہ زمین میں پیٹرول کہاں ہے، لوہا کہاں ہے، گولڈ کہاں ہے. کئی قسم کے کیمرے ہیں. کوئی بادلوں کی طرف اس کا رخ ہے، ہواؤں کی طرف، سیلابوں کی طرف، سونامی کی طرف، موسم کا حال انہی سیٹلائٹ کیمروں سے دیکھ کر بیان کیا جاتا ہے. سیکورٹی کیمرے دکانوں میں، سونے کی دکان میں، چاندی کی دکان میں، ٹریفک کے سگنل میں پاورفل سے پاورفل کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کے نتیجے میں کہ دنیا کے پورے کیمرے مل کر وہ رزلٹ نہیں دے سکتے جو انسان کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ طاقت اور قوت رکھی. برے کیمرے فیل ہیں. جانے میں انجانے میں اس کے سامنے کوئی عمل ہوتا ہے، دل اس کے اثر کو لے لیتا ہے. آئیے حدیث کی طرف. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہری نماز پڑھا رہے تھے. سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورت کی تلاوت فرما رہے تھے. ضم سورت کی تلاوت میں حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کے اندر سہو ہو گیا، بھول ہو گئی، آیت کے اندر کچھ آگے پیچھے ہو گیا. رکعت ہوئی، نماز ہوئی، سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے، میں جو بیٹھا ہوں میری پیٹھ مغرب کی طرف ہے اور میرا منہ مشرق کی طرف ہے. آپ کا منہ مغرب کی طرف ہے اور پیٹھ مشرق کی طرف ہے. آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے. میں مشرق کی طرف دیکھ سکتا ہوں، مغرب کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ آپ بیک وقت چاروں طرف دیکھ سکتے تھے. سامنے بھی دیکھ سکتے تھے، پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے، دائیں بھی دیکھ سکتے تھے، بائیں بھی دیکھ سکتے تھے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. اور نیند کی حالت میں یہ جو ٹکے ہیں آنکھوں کے ہماری پیشانی پر، یہ کیمرے بند ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی ننگا ناچ ناچے، ہمارے سامان کو چوری کر لے جائے یا گھر کو آگ لگائے، یہ کیمرے جب بند ہو جاتے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر کا جو کیمرہ ہے وہ سونے کی حالت میں بھی وہ جاگتا رہتا ہے. تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھ بند بھی ہو جائے لیکن دل کا فوکس اور دل کا کیمرہ کام کرتے رہتا ہے. اس لیے امت اگر سوتی ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بھی سوئیں آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ آدمی جب سوتا ہے غفلت میں آ جاتا ہے، اور غفلت میں آ جاتا ہے اسے اس بات کا پتہ نہیں رہتا کہ اس کی ری خارج ہوئی نہیں ہوئی. نیند میں کیا پتا کہ اس کی ری خارج ہوئی نہیں ہوئی، ہوا نکلی نہیں نکلی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر نیند کی حالت میں بھی اس کو پہچانتا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. ارے یہ تو خاتم الانبیاء، یہ تو ساقی کوثر، شافی محشر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، ہمارے استاد الاساتذہ حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی یہ کیفیت اللہ تبارک تعالیٰ نے کرامت یہ دی تھی
کہ دارالحدیث کے اندر بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دے رہے تھے. طلباء میں شرارت ہوتی ہے. ایک طالب علم تاخیر سے آیا. حضرت مشفقانہ انداز میں اس کو تعریف کرتے اور اس کو برا بھلا کہتے. بھئی حدیث کے سبق میں تو ناغہ کر رہا ہے. پیچھے آیا اور بیٹھ گیا. حضرت دارالعلوم کے اندر جو مسند حدیث ہے اونچائی پر ہے, ایک تخت ہوتا ہے اسٹیج, پھر اس کے اوپر نالی لگتی ہے, وہاں پر جو ہے بینچ ہوتا ہے, اس پر آ کر بیٹھتے ہیں. یہ پیچھے کے دروازے سے آ کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر آ کر سامنے کے طلبا کو اشارہ کرنے لگا. آج میں نے حضرت کو بے وقوف بنا دیا اور حضرت کی ڈانٹ سے میں بچ گیا. حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ, اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ کرامت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کے, آپ کے عشق اور محبت میں ڈوبنے کے نتیجے میں, کہ آپ نے اس طالب علم کو کہا کہ بھائی تم تاخیر سے آ کر سمجھتے ہو کہ حسین نہیں جانتا, حسین کے علم میں سب باتیں آ گئی, آئندہ سے یہ کام مت کرنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب تھا بہت پاورفل تھا. سورہ روم کی تلاوت کے اندر ذرا آگے پیچھے کچھ ہو گیا تو آپ نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد صف اول کے مصلیوں سے آپ نے خطاب کیا. گڑبڑ ہو گئی. اس گڑبڑ کے اثر کی وجہ سے اللہ نے مجھے سورہ روم کی تلاوت کے اندر کچھ گڑبڑ پیدا کر دیا. دیکھو, یاد رکھو, سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سور پھونکنے تک جتنے زمانے آئے اور جتنے زمانے آئیں گے, ان زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ, خیر کا زمانہ, عافیت کا زمانہ, جنت کے ماحول کا زمانہ, نورانی زمانہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. خیر القرون قرنی, سب سے بہترین پیریڈ میرا پیریڈ ہے, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, سب سے بہترین نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, سب سے بہترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور سب سے بہترین مخلوق میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد صدیق و فاروق کا مقام ہے, صحابہ کا مقام ہے. میں نے بتایا دنیا ولیوں سے بھر جائے, اختاب ابدال سے بھر جائے, لیکن ایک صحابی کے جوتی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. صحابی صحابی ہے. اسی لیے صحابی کو ہم جو ہے انظر شاہ میرا نام ہے. اب جب حافظ بنا حافظ انظر شاہ, مولوی بنا حافظ و مولوی انظر شاہ, مفتی بنا حافظ و مولوی مفتی انظر شاہ, قاری بنا حافظ و مولوی مفتی قاری انظر شاہ. یہ کہتے نہیں کہتے دنیا میں لوگ, صحابہ کرام میں قاری نہیں تھے, صحابہ کرام میں مولوی نہیں تھے, صحابہ کرام میں مفتی نہیں تھے, صحابہ کرام میں کاتب وحی نہیں تھے, صحابہ کرام میں خادم نبی نہیں تھے, لیکن کسی صحابی نے اپنے نام کے ساتھ نہ مولوی لگایا, نہ علامہ لگایا, نہ مفتی لگایا, نہ قاری لگایا, نہ امام لگایا, نہ حضرت بلال نے, نہ حضرت ابو محذورہ نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مؤذن کا لفظ لگایا, بلکہ ہر صحابی صرف یہ کہتا تھا کہ میں صحابی رسول ہوں, خادم رسول ہوں. یہ صحابی رسول سب سے کائنات کے اندر اونچا مقام تھا. ایک آدمی بنگلور میں بھی رہتا ہے, چنئی میں بھی رہتا ہے, اتر پردیش میں بھی رہتا ہے, بہار اور جھارکھنڈ میں بھی رہتا ہے, 2 سال یہاں رہا, 2 سال وہاں رہا, 2 سال وہاں رہا, آخر کار مکہ مکرمہ کو چلا گیا, مدینہ طیبہ کو چلا گیا. تو اب اپنے نام کے ساتھ سید خالد بنگلوری نہیں لکھے گا, بہاری نہیں لکھے گا, دیوبندی نہیں لکھے گا, بریلی نہیں لکھے گا, سید خالد مدنی لکھے گا, سید خالد مکی. کیوں؟ مکہ مکرمہ کی نسبت سب سے اونچی نسبت ہے. اب یہ نسبت ملنے کے بعد بنگلور کی نسبت میں عزت نہیں ہے, بہار کی نسبت میں عزت نہیں ہے. صحابہ کرام کو صحبت نبی کی عزت ملی تھی, صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمغہ ملا تھا. اب اس کے سامنے نہ مولوی اچھا لگتا تھا, نہ علامہ اچھا لگتا تھا, نہ مفتی اچھا لگتا تھا, نہ قاری اچھا لگتا تھا, نہ حافظ اچھا لگتا تھا.
کسی لقب کا استعمال انہوں نے نہیں کیا. صحابی رسول، خادم رسول، عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ، یہ جو رضی اللہ عنہ ہے یہ سارے کمالات اور سارے صفات کا مجموعہ ہے. پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اور مقتدی کون؟ جو خیر الخلائق ہیں، کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے اونچے لوگ ہیں. ان کے وضو کے گڑبڑ کا اثر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ رہا ہے. غور کریں آپ، صحابی ہیں وہ میرے جیسے آپ کے جیسے ایک عام انسان نہیں. دھڑ 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 وضو کر رہے ہیں، کتنا اسکور اس کا گواسکر کا، اور تندولکر نے کتنے مارا، سنچری مارا نہیں مارا، آؤٹ ہو گیا. نہ وضو کی طرف دھیان ہے، نہ یہ کہ پانی ویسٹ ہو رہا ہے اس کی طرف دھیان ہے. پانی کھول کر چھوڑ دیا، 10 وضو کا پانی جا رہا ہے. صحابہ کرام ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے، سہو سے بھول سے وضو کے اندر 19-20 ہو گیا. ایسا نہیں کہ وضو کیا اور کوہنیاں سوکھی رہ گئی، اور وضو کیا ایڑیاں سوکھی رہ گئی. عمر میں ایک سنت چھوٹی ہوگی، ایک مستحب چھوٹا ہوگا، جس کا اثر کسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حالت میں ہوا؟ نماز کی حالت میں ہوا. اور کون سی نماز میں؟ جہری نماز کی حالت کے اندر ہوا. تو اب بتائیے، یہ پوری دنیا اس وقت گانوں سے، رنڈیوں سے، حرامزادوں سے، زنا سے، شراب سے، چوری سے، بدکاری سے، عیاشی سے بھری ہوئی ہے. یہ جو سانس ہم لیتے ہیں، اس سانس کے اندر زنا کی بدبو ہمارے پھیپڑوں کے اندر جاتی ہے، شراب کا گناہ جاتا ہے، ٹی وی کی شعائیں جاتی ہیں، بلو فلم کی گندگی جاتی ہے، عورتوں کی بے پردگی جاتی ہے، بے نمازیوں کی نحوست جاتی ہے. خیر القرون کا زمانہ، پردہ بھی ہے، خیریت بھی ہے، عافیت بھی ہے. اور صدیق کا مینارہ ادھر ہے، فاروق کا مینارہ ادھر ہے، عثمان ذو النورین کا مینارہ ادھر ہے، علی حیدر کا مینارہ، سب آسمانی ہدایت کے ستارے ہیں. اصحابی کا نجوم. ایسے زمانے کے اندر ایک وضو کے مستحب، ایک وضو کی سنت کے آگے پیچھے ہونے کا اثر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر پڑ رہا ہے. تو یہ زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، گاڑی لے کر چلیں، قدم قدم پر آنکھ بند کریں، گاڑی کو ٹکرانا پڑے گا. آنکھ کھولے، یہ آنکھ رنڈیوں سے ٹکرائے گی، بے حیاؤں سے ٹکرائے گی، داڑھی مڈوں سے ٹکرائے گی، بے نمازیوں سے ٹکرائے گی، اسلام مسلمان دشمنوں سے ٹکرائے گی، نبی کے دشمنوں سے ٹکرائے گی. سگنل کے اندر کھڑے بے حیا عورتیں نظر آئیں گی، بس کے اندر بیٹھے بے حیائی نظر آئے گی. الے چلو، یہ زمین گناہوں سے بھر گئی. ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ کر جا رہے ہیں، وہاں پر ایئر ہوسٹس بے حیا نظر آئے گی. گندی کپڑے پہننے والے، گندے کپڑے پہننے والیاں، آنکھوں رنڈیاں اور بے حیا عورتیں نظر آئیں گی. چاہتے نہ چاہتے موسیقی، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو کان موسیقی سنیں گے، میوزک سنیں گے، طبلہ ہارمونیم سنیں گے، سیس پگھلا کر جہنم میں پگھلا کر ان کے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا. بتائیے، ہوٹل میں چائے پینے کے لیے جائیں گے، قرات سنیں گے، گانے سنیں گے. آپ جائیے، بس کے اندر ٹی وی چلے گی یا حج کے ارکان بیان کیے جائیں گے، کلام پاک کی تفسیر بیان کی جائے گی. خیر القرون کے زمانے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کی موجودگی میں امام الانبیاء مصلی پر رہتے ہوئے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی زیارت کرتے ہوئے ایک مصلی کے، ایک صحابی کے وضو کی سنت اور مستحب کے آگے پیچھے ہونے کا اثر آپ کے قلب اطہر پر پڑ سکتا ہے. تو اس گئے گزرے زمانے میں کیا ہمارا قلب محفوظ ہے؟ ہمارا دل محفوظ ہے؟ یہی وجہ ہے صحابہ کرام شادی کی پہلی رات میں جس محبوبہ سے وہ محبت کیا کرتے تھے، ولو بالفرض، کہ چاہتے تھے کہ میں اس بچی سے، اس لڑکی سے نکاح کروں، وہ مل بھی گئی اور آ بھی گئی اور دلہن بنا بھی لیا، تو ان کو پہلی رات، سہاگ رات، اپنی لیلا کے وصال اور اپنی محبوبہ کے وصال کی رات میں بھی خدا یاد آیا کرتا تھا.
اور آج ہمیں نماز کے اندر بھی دنیا یاد آتی ہے، قلب کے میلہ، اور اس پر کوئی محنت نہیں، کوئی محنت نہیں۔ مکاتب کا جال پھیلا ہوا ہے، نورانی قاعدے پڑھانے والے ہزاروں کی تعداد میں، قرآن پڑھانے والے ہزاروں کی تعداد میں، مدارس عربیہ ہزاروں کی تعداد میں۔ اس سرزمین ہندوستان کے اندر دلوں کو سیقل کرنے کے کارخانے، دلوں کو مزکا مزفا اور پاک کر کر اس میں اللہ کا ذکر بٹھانا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی حلاوت بٹھانا اور اس سے میل کچیل دور کرنا، اس کی کتنی محنتیں ہو رہی ہیں۔ بنگلور کے اندر کتنی خانقاہیں، مکاتب کی تعداد کتنی ہوگی، مدارس کی تعداد کتنی ہوگی، مساجد کی تعداد کتنی ہوگی، اور حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ اسی نماز قبول نہیں کرتے جو نماز دل کی نماز نہ ہو، دل اس کے اندر نہ لگا ہوا ہو۔ ارے صحابہ کرام تو دور کی بات، قطب عالم محبوب العلماء سیدی و مولائی حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ اگر ہمارے اعمال کو دیکھتا قوم لوط کی طرح ہماری بستی کو الٹ کر کبھی کی تباہ اور برباد کر دیتا۔ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں، ہمارے مدارس محفوظ نہیں، ہمارے علماء محفوظ نہیں، ہماری جماعتیں تنظیمیں محفوظ نہیں۔ لوگ تاجر، کارخانے والے، دنیا دار، ان کی بات تو دور کی بات، علماء کی حالت، مساجد کی حالت، مدارس کی حالت، اللہ کبھی کی غارت کر دیتا۔ یہ ہمارے اختاب ابدال نما اولیاء ہیں کہ جن کے جوتوں کے صدقے کے اندر اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا۔ سہاگ رات تھی حضرت کی، بیگم صاحبہ نئی نویلی تشریف لائی تھی، اور شاید دنیا کے اندر بہت کم ایسا رہا ہوگا کہ کسی خامن کی بیوی اپنے خامن کے ساتھ بیعت کی ہو، اس لیے کہ میں آپ کے سامنے تقریر بگاڑ سکتا ہوں، تقویٰ بگاڑ سکتا ہوں، بیوی کے سامنے سب میرے عیب رہتے ہیں، میں کتنا حلال کماتا ہوں، حرام کماتا ہوں، فون میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں، آنے والے مہمان کو کتنا جھوٹ بولتا ہوں، یہ سب اس کے سامنے رہتا ہے۔ جس کی بیوی اپنے خامن کو پیر مانے، مرشد مانے، اس کے تقوی کی گواہی دے، زمین آسمان کے خلائق اور فرشتے بھی اس کے تقوی کی شہادت دیں گے۔ سہاگ رات تھی، بیگم صاحبہ سے کہا، سلام کیا، بیگم صاحبہ نے سلام کا جواب دیا۔ بیگم صاحبہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے مقدر کے اندر میرا اور آپ کا ملنا لکھا تھا، وصال لکھا تھا، ساری زندگی ملی پڑی ہے ان خوشیوں کو بانٹ کر تقسیم کرنے کے لیے۔ یہ فقیر ایک چھوٹی سی بھیک مانگتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، درخواست کرتا ہے۔ آج کی یہ گھڑیاں میرے اور آپ کے لیے امتحان کی گھڑیاں ہیں، آزمائش کی گھڑیاں ہیں۔ آج کی رات مجھے آزاد چھوڑ دو، ہے کسی میں ہمت؟ سہاگ رات کے اندر یہ میں کہتا ہوں کہ قلب بنتا ہے، مزکا مزفا ہوتا ہے تو دنیا کی لذتوں میں بھی خدا یاد آتا ہے، اور یہ قلب بگڑتا ہے تو نماز کے سجدوں کے اندر بھی انسان دنیا کے بتوں کو یاد کرتا ہے، جورو کو یاد کرتا ہے، مکان کو یاد کرتا ہے۔ آج کی رات کا سوال ہے، ساری زندگی مزوں کو، لذتوں کو، ازدواجی تعلقات کو تقسیم کرنے کے لیے بھری پڑی ہے۔ بیگم صاحب، اللہ تعالیٰ نے کلام میں اصول لکھ دیا ہے، دستور لکھ دیا ہے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ جب پیر و مرشد کی یہ حالت ہو تو اللہ ان کے حرم سرائے میں دینے والی بیگم کون سی خصوصیت کی دے گا؟ ایری غیری دے گا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کر یہ پوچھا، اے علی تم کیا کہتے ہو؟ اے عثمان، اے ابو بکر سے نہیں پوچھا، وہ تو بیٹی کا مسئلہ، اے عمر تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین، بڑے چالاک، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور آقا نے سچ فرمایا، نبوت و رسالت کا دروازہ کھلا رہتا تو عمر کو نبی بنایا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکھی نجاست پر بیٹھتی ہے اللہ نے آپ کی اتنی حفاظت فرمائی کہ نجاست پر بیٹھی ہوئی مکھی آپ کے جسم اثر کے قریب نہیں آ سکتی۔
اللہ نے مکھیوں پر پابندی لگا دی کہ جس میں اثر کے قریب مکھی نہیں آ سکتی. ایک گندی عورت آپ کے حرم سرائے میں آ سکتی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ؟ نہیں ہو سکتا. میرا دل کی گہرائیوں سے جو خدا مکھیوں کو نجاست پر بیٹھنے والی آپ کے جسم اثر کے قریب نہیں کر سکتا، وہ ناپاک عورت کو آپ کے حرم سرائے میں آپ کے بسترے کی زینت بنا دے گا، آپ کے دل کا حصہ بنا دے گا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا. تو حضرت کے زوجیت کے اندر جو بیگم آنے والی تھی وہ بھی کیسی تھی؟ کہا کہ جہاں پناہ میرے آقا سرکار اجازت ہے. حضرت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور تہجد کا وقت ہوا، فجر کا وقت ہوا تو جو مڑ کر دیکھا بیگم صاحبہ پیچھے مصلی بچھا کر وہ بھی نماز کے اندر. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. سہاگ رات کے اندر ملاپ کے وقت، بیوی اور وصال کے وقت اللہ کی یاد. کتنی صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر شکایت کرتے تھے، میرے خامن جو جہاد کو جاتے ہیں، تجارت کے غرض سے جاتے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں اور آتے ہیں، آنے کے بعد بھی کچھ بات کی، کچھ کھانا کھایا، اور جو رات کو کھڑے ہو گئے تو پھر حضرت بلال حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کرام کو بلا کر ڈانٹنا پڑتا تھا. اے صحابی، ان لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق. ان کو بتانا پڑتا تھا کہ یہ قدر تمہاری بیوی بھی ہے، تمہارے بچے بھی ہیں، ان کو حق دینا تمہارا ایمانی فریضہ ہے. آج ہمیں نماز میں بتانا پڑتا ہے کہ ایک اللہ بھی ہے. آج ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ مومن جب سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی اللہ کے قدموں پر پڑتی ہے. ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے نماز کے اندر مکالمہ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین اذا قال العبد قال اللہ تعالیٰ حمیدنی عبدی. اللہ کہتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف کی، مکالمہ ہوتا ہے. مومنوں کی معراج ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر محنتیں کیوں نہیں ہیں؟ حضرت شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے راستے میں جماعت میں جایا کرتے تھے. میرا چیلنج ہے کہ آج فرقوں کے اندر بٹے ہوئے لوگ، فرقہ پرستی کا پیشاب پیے ہوئے ظاہری دیندار لوگ جنہوں نے امت کو تقسیم کر رکھا ہے، یہ خانقاہی لوگ ہیں، یہ مدارس کے لوگ ہیں، یہ مسجد کے لوگ ہیں، یہ جماعت کے لوگ ہیں، یہ فاتحہ کے لوگ ہیں. میں چیلنج دیتا ہوں، یہ ہمارے اکابرین کے یہاں تقسیم نہیں تھی. ایک گلدستے کے پھول تھے، کوئی گلاب تھا، کوئی چمیلی تھی، کوئی موگرا تھا. ہر پھول کی مہک الگ تھی، ہر پھول کی رنگت الگ تھی، ہر پھول کا حسن الگ تھا. ایک پھول دوسرے پھول سے ٹکراتا نہیں تھا، ایک گلدستے کے اندر سموئے ہوئے تھے. کون سا عذاب اس امت پر آ چکا ہے. میں تو خدا کی قسم کہتا ہوں کہ امریکہ اس کے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہمارے جماعتوں کے اندر بھیج کر ہمیں کاٹ رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے، دیوبندی تو حق پر ہے، جماعتی تو حق پر ہے، تو ہی حق پر ہے، امام تو ہی حق پر ہے، معذم تو ہی حق پر ہے، چندہ لینے والا تو ہی حق پر ہے، خانخواہ سب ملیں گے تو دین بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب بھی سکھائی، حکمت بھی سکھائی، تزکیہ بھی کیا، مدرسہ بھی، مسجد بھی، مولوی بھی، ملا بھی، مجاہد بھی، یہ سب ملیں گے تو دین ملے گا. یہاں اگر یہ کرسی پر ظہر کی نماز کے بعد سبحانیہ مسجد میں رضا خانی عالم آئے، آپ نہیں بیٹھیں گے، رضا خانی لوگ بیٹھ جائیں گے. ہری پگڑی والا آئے، ہری پگڑی کے فالوورز بیٹھ جائیں گے. وائٹ پگڑی والا آئے، وائٹ پگڑی کے جو ہے فالوورز بیٹھ جائیں گے. بھائیوں بزرگوں دوستوں کی تقریر ہو، وہ لوگ بیٹھ جائیں گے. یہ بیٹھا تو وہ نہیں، وہ بیٹھا تو یہ نہیں. آج ہمارے پاس یہ زہر حضرت شاہ مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کے جماعتی تحریک کے صدقے میں
اللہ تبارک تعالیٰ نے کروڑوں کروڑوں لوگوں کو ہدایت سے مالا مال کیا. میرے خیال میں ہر جنتی اپنے ثواب کو گن سکے گا، لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گن نہیں سکیں گے. کتنے لوگ جہاں بجلی نہیں گئی، جہاں پانی نہیں گیا، وہاں آپ کا فیض چلا گیا. لیکن کوئی مائی کا لال یہ بتائے کہ جب جماعت سے واپس ہوتے تھے تو براہ راست کیا اپنے گھر جاتے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کو جاتے اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہاں جایا کرتے تھے، اپنے گھر کو جایا کرتے؟ کسی نے پوچھا حضرت کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا کہ جماعت میں جا کر دل میں میل نہ پیدا ہو جائے، غرور اور کبر نہ پیدا ہو جائے کہ محمد الیاس کے ہاتھ میں اتنی بے نمازی لوگوں نے توبہ کر لی. اس کو صاف کرنے کے لیے جاتا ہو. اور آپ کی تاریخ کے اندر لکھا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں نہیں ہوتے، مسجد میں 3 دن کا اعتکاف سنت نفل کا کر کر جایا کرتے تھے. براہ راست اگر کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ جماعت سے سیدھے اپنے دولت کدے حضرت واپس ہوا کرتے تھے، منہ مانگا انعام دوں گا. ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کا احترام، تمام چیزوں کو لے کر چلنا. ایک بریانی بنے گی، گوشت بھی لگے گا، مسالہ بھی لگے گا، پانی بھی لگے گا، مرچ بھی لگے گا، ہلدی بھی لگے گی، سب ملیں گے تو بریانی بنے گی. خالی گوشت لے لے تو انہیں چسل بولے تو کیا بھی نہیں ہوتا، کباب بن جاتا ہے. چاول لے لیے کچھ نہیں ہوتا، کھچڑی بن جاتی ہے. مرچ لے لیے زبان جلتی ہے. یہ سب چیزیں، خانقاہ بھی، مدرسہ بھی، مکتب بھی. لیکن اس وقت توازن بگڑا ہوا ہے. توازن اتنا ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر کرناٹک کی بات نہیں، خانقاہی نظام آٹے میں تو بھی نمک زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے کم ہے. جبکہ اصل ضرورت، ارے پیالہ ہی ہمارا گندا ہے تو ہم اس میں دودھ رکھیں گے، دودھ پھٹ جائے گا. بالٹی اور بینگی نیچے سوراخ ہے، سمندر ڈالیں گے نیچے چلا جائے گا. یہ نمازیں بیکار، یہ روزے بیکار، یہ محنتیں جو ہے اللہ کے راستے کی بیکار، جب تک کہ قلب مصفا مزکا نہ ہو. دور اطہر میں، خیر القرون میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں ایک صحابی کے وضو کے نفل کا اثر پڑ سکتا ہے تو اس زمانے کے اندر کتنے گناہوں کا اثر کیا ہمیں نہیں پڑ سکتا؟ بہت سخت ضرورت ہے اس دل کو سیخل کرنے کی. حدیث پاک کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے. ان میں سے ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کے عبادت میں جس نے اپنی نوجوانی گزار دی، جس نے دل کو سیخل کر کر پاک کر کر اللہ کو راضی کیا. عطیہ سالم مدینہ طیبہ کے چیف جسٹس تھے، اب ہے نہیں، مجھے علم نہیں. مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں حدیث کے درس کے حلقے لگتے ہیں، حضرت عطیہ سالم وہاں موطا امام مالک پڑھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ بڑے اللہ والے تھے، اہل عرب کے اندر بھی اللہ والے، موطا امام مالک کا درس دے رہے تھے. یہ حدیث آئی کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا. بڑے دکھ سے، بڑے درد سے کہا آپ نے کہ پاک دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کے پاس صاف دل ہو کر جانا چاہیے. صومالیہ کا ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم اس حدیث کے حلقے میں، اس درس حدیث کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے یہ کہا کہ اپنے ہی بات کی کہ ایک آدمی بہت سارے گناہ کر لیا، زنا بھی کر لیا، شراب بھی پی لی، داڑھی بھی مڈا لی، چوری بھی کر لی. اب اس حدیث کو سننے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے اور پھر اپنی بقیہ زندگی اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے بھی عرش کا سایہ دیں گے؟ حدیث میں تو توبہ کی بڑی فضیلت ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گویا گناہ ہی نہیں کی. بہت خیر، وہ الگ بات ہے، آپ جانتے ہیں وہ بات. یہاں مجھے عرض کرنا ہے، حضرت عطیہ سالم جو محدث کبیر تھے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کے روزے کے قریب موطا امام مالک پڑھایا کرتے تھے. اپنی منڈی کو نیچے کر لیا، چہرے کو نیچے کر لیا.
بہت دیر تک خاموش رہے۔ اس کے بعد صومالیہ کے طالب علم کے بارے میں کہا، بیٹے کپڑے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نیا کپڑا ہوتا ہے اور ایک میلا کپڑا ہوتا ہے جس کو دھویا جاتا ہے، دھلا ہوا۔ بیٹے دونوں کپڑوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے تیرا قلب نیا دیا تھا، اس کو میلا کر کر دھونے میں اور اس قلب کو گناہوں سے بچا کر لے جانے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا میلے کپڑے کو دھونے اور نئے کپڑے میں فرق ہے۔ یہ سب اونچی باتیں ہیں۔ بہرحال آج اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ یہ جو حماقت ہے نا، میں جو کام کر رہا ہوں انا ربکم الاعلی، یہ صحیح، مولوی جو کر رہا ہے بیکار، مدرسہ جو پڑھا رہا ہے بیکار، تقریر جو ہو رہی ہے بیکار، قرآن کا درس ہو رہا ہے بیکار، تفسیر ہو رہی ہے جو بیکار۔ یہ کیوں؟ قلب مصفا نہ ہوا، قلب مزکا نہ ہوا۔ ہم دودھ تو لے رہے ہیں لیکن وہ دودھ کے برتن کے اندر پاخانہ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس دودھ کے اندر گوبر کی بدبو آ گئی ہے، اور شیطان نے ہمیں دھوکہ دے رکھا ہے کہ تمہارے برتن میں دودھ ہے لیکن برتن گندا ہے۔ شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ تمہارے برتن کے اندر شہد ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ برتن گندا ہے، اس گندگی کی وجہ سے شہد بھی گندا ہو چکا ہے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے، رسمی طور پر پیر ذوالفقار صاحب سے بیعت ہو گئے، یونس صاحب سے بیعت ہو گئے، ارشد مدنی صاحب سے بیعت ہو گئے، اور فلاں بزرگ شفیق حضرت سے رحمت اللہ علیہ ان کے خلفاء سے بیعت ہو گئے، آئے بنگلور، ظہر کا کھانا کھلا دیا، دعا کرا لی، بھیج دیا، حق ادا ہو گیا۔ بیعت ہو گئے، جب مجلس لگی 3-4 مجلسوں میں ایک مجلس میں گئے، ذکر اللہ کی منڈیاں ہلائی، الا اللہ کا، بھاگ گئے۔ اس سے کام بننے کا نہیں۔ کام کیسے بنتا ہے ہم انشاءاللہ اگلی جمعرات عرض کریں گے۔ عورت جو چونڈے ڈالتی ہے اس کے اندر مصنوعی بال لگاتی ہے اپنے بالوں کو بڑا کرنے کے لیے اور چونڈے کو موٹا کرنے کے لیے، حرام ہے عورت کو دوسرے عورتوں کے بالوں سے جو آرٹیفیشل بال ہیں، چاہے پلاسٹک کے ہوں یا دوسرے انسانوں کے ہوں، ان کو استعمال کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ بہت سارے حضرات عمرے میں حج میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے وہاں نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جاتی ہے، کیا ہم بھی اپنے ہندوستان کے اندر، ہمارا کوئی بھائی چنئی میں مر گیا، کلکتہ میں مر گیا، تو ہم اپنی مسجد کے اندر نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اطہر میں جو صحابہ کرام وفات پائے، وصال ہوئی اور ان کا انتقال ہوا، آپ نے شاہ حبشہ کے علاوہ کسی اور کی، نجاشی کے علاوہ کسی اور کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے، اپنی امت سے، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی بیویوں سے زیادہ محبت تھی۔ تو اگر نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھنا جائز ہوتا، تمام صحابہ کے پڑھتے۔ نجاشی کی جنازہ اس لیے پڑھی کہ نجاشی جس علاقے کے اندر مرا تھا اور ان کا انتقال ہوا تھا، وہاں کافر اور مشرک زیادہ تھے، صحیح طور سے نماز جنازہ وہاں ادا ہونے کے امکانات کم تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور معجزے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی کے نعش کو رکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے نماز پڑھیں۔ سمجھ گئے؟ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو خون دے سکتا ہے یا نہیں؟ ایک انسان دوسرے انسان کو گردہ دینا ہے؟ انسان بڑی حرمت والی چیز ہے۔ اگر کوئی پیسوں کے خاطر کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں، بچے کو ایڈمیشن کروں، میں گردہ بیچوں گا تو پیسہ آئے گا، میں خون بیچوں گا تو پیسہ آئے گا، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، انسان کی بے حرمتی ہے۔ ہاں ایک انسان کی جان جا رہی ہے، ابا ہیں، اماں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، یا پیر و مرشد ہیں، استاد ہیں، اور ڈاکٹر نے کہا ان کی دونوں کڈنیاں چلی گئی ہیں، اگر کوئی ایک گردہ دے سکتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ ایک گردے پر اس کی زندگی ہو سکتی ہے، لیکن ویوپار کے لیے، کاروبار کے لیے کرنا حرام ہے۔ کمیشن کا کاروبار جائز ہے یا نہیں؟ ویسے فقہی اصول کے اعتبار سے کمیشن کا اعتبار جائز نہیں ہے، لیکن ایک رواج پڑ چکا ہے اور ایک عام عموم میں بلوہ ہے۔ فقہائے متاخرین نے اس کی اجازت دی ہے۔ حلال کاروبار کا حلال کمیشن جائز ہے، حرام کاروبار کا حرام دلالی ناجائز ہے۔ زمین کا کاروبار جائز ہے،
تو اس کی دلالی کر کر کمیشن بھی حلال ہے، شراب حرام ہے تو اس کی دلالی کر کر کمیشن کھانا وہ بھی حرام ہے۔ تقدیر اور قسمت ایک ہے یا الگ؟ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں اسی کو قسمت کہا جاتا ہے، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ کبے کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جائز لکھا ہے وہ جنگلی کوا ہے، یہ جو اڑتا ہے کوا یہ نہیں ہے، وہ اگر کہیں مل جاتا ہے تو آپ اس کا ولیمہ کر سکتے ہیں۔ اصحاب کہف کتنے تھے؟ 7 تھے۔ یہ قرآن شریف میں اس کی پوری تفسیر موجود ہے، ان کے نام موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی 2 شکلیں ہیں۔ آپ جب آتے ہیں تابع امام کے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کیمرہ محراب میں لگا ہوا نہیں رہتا کہ امام کی داڑھی کو وہاں فوکس کر کر دکھائے۔ نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ادا ہو گئی، بھلے سے وہ داڑھی منڈا ہو یا خشخشی داڑھی رکھنے والا ہو یا ایک مجھ سے کم داڑھی رکھنے والا ہو، آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ ایسے آدمی کو امام بنانا، مصلی پر کھڑانا، محراب کے اندر کھڑانا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ جو مسجد کی کمیٹیاں یہ کام کرتی ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ سخت گناہ کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ عورتیں پاؤں میں چھلا اور کالی پوت پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ حسن کے لیے، زینت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ شادی کی نشانی ہے، شادی کی علامت، یہ ہندوانہ رسم ہے اور بطور رسم کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لڑکیوں کو نوکریوں میں بھیجنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ غلط ہے۔ اس کی تفصیلی بات جمعہ کے خطبے کے اندر آئی ہوئی ہے، کیفیت بیان کی گئی ہے، آپ جمعہ کا خطبہ ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیں اتقاللہ.com کے اندر۔ کوئی مکتب یا مدرسے کا مدرس جماعت میں جانا ضروری ہے یا درس دینا ضروری ہے؟ جس وقت جس چیز کی حاجت ہو وہ چیز اس وقت ضروری ہے، اس میں فرق پڑتا ہو اور چیزوں کے لیے، مثال کے طور پر حضرت بیٹے میں پڑھانے کے لیے اور محلے سے درخواست ہے کہ حضرت فاتحہ دلاؤ اور آؤ ہمارے میت کو غسل دو۔ اب یہاں اگر وہ چھوڑ کر جائیں گے بچوں کی تعلیم کا ناغہ ہوگا۔ جس چیز سے جس وقت جو چیز کرنا وہ چیز اس وقت ضروری ہے، اس کے اندر گڑبڑ کرنا جائز نہیں۔ حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کا واقعہ یاد کیجئے گا کہ حضرت کو منطق سے دلچسپی نہیں تھی اور منطق کے گھنٹے میں آ کر وہ مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نماز سے بڑھ کر، نماز کا ثواب بڑھ کر ہے، منطق کا ثواب بڑھ کر ہے۔ منطق جو فلسفہ ہے، ایک لاجک ہے، وہ بڑھ کر ہے یا نماز بڑھ کر ہے؟ حضرت نے کہا کہ نماز میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ والد محترم اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم کرے سلام پھیرے۔ حضرت دبلے پتلے تھے، ہواؤں میں اڑنے والے تھے، نماز ہی کے اندر ایک چانٹا رسید کیا، لٹو کی طرح گھوم گئے۔ میں کہا کسے دھوکہ دیتا ہے تو یہ جو نماز پڑھ رہا اللہ کو راضی کرنے نہیں، منطق سے بچنے کے لیے کر رہا ہے۔ تیرا اس وقت منطق اور فلسفہ پڑھنا تیری رات بھر اور تیری دن بھر کی نوافل سے افضل ہے۔ جس وقت جو کام کرنا اس وقت وہ عبادت افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اور جوابات اگلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔